بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 جون بروز جمعہ 2025 ہماری یہاں بحرین میں عید الاضحیٰ ہے، اور کل پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک میں ہمارے ساتھی عید کی خوشیاں منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ایمان کے ساتھ یہ دن دیکھنا نصیب کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہونا چاہیے، اور مالک سے بڑی بڑی امیدیں ہونی چاہیے اور دعائیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے میں اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے عید والے دن فرمایا کہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرو اور اپنی مساجد کو آباد کرو، اور اللہ کے بندو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام تھا جو عید والے دن نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دیا، کہ پہلے یہ بات بتائی کہ جہاد کرو، بہت بڑی کوشش کرو کفر و شرک کا جنازہ نکالنے کے لیے، اس کی طاقت کو پارا پارا کرنے کے لیے، اس کی کمر توڑنے کے لیے، یعنی اپنی جانوں سے، اپنی مالوں سے، اپنے اوقات سے جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ تو جہاد شروع ہوتا ہے دعوت سے۔ 13 سال مکی دور کے اندر نبی علیہ السلام نے شرک اور کفر کی کھال اتار دی، اور کون سا ایسا شرک ہے جس کے اوپر چوٹ نہیں ماری، اور اس کے مقابلے میں حق عقیدے کو پیش کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو پکارنا مدد کے لیے، اور ان کی مورتیاں بنانا، ان کی تصویریں یعنی بنانا، ان کے واسطے وسیلے، یہ سب شرک کی باتیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ تمہارا مالک اللہ تمہاری شارگ سے زیادہ قریب ہے، سننے والا رب ہے، جواب دینے والا رب ہے۔ سارے انبیاء اسی کو پکارا کرتے تھے، اسی کے سامنے رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور خود سب سے پہلے اللہ کے فرما بردار تھے۔ یہ ہے صحیح دین اسلام۔ تو اسی کی طرف نبی علیہ السلام نے بھی بلایا، صحابہ اکرام نے اسی کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوئے، دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت کے وعدے ان کے ساتھ پورے ہوئے۔ اور پھر فرمایا اپنی مساجد کو آباد کرو، یعنی مومنوں کی مساجد جو خالص اللہ کی بندگی کے لیے بنائی جائیں وہ مساجد ہوتی ہیں۔ باقی جس مسجد کے اندر 11ویں شریف ہو، یا میلاد منائی جائے، یا واسطے وسیلے سے دعا مانگی جائے، یا جس مسجد میں مؤذن اذان کی تنخواہ لے، امام امامت کی تنخواہ لے، یہ مساجد ہیں یا ان کی عبادت گاہیں؟ جس طرح ہر مسلک کی اور ہر مذہب کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، عیسائیوں کے چرچ ہیں یا دوسرے لوگوں کے مندر ہیں، اسی طرح ان کی بھی یہ ہیں۔ مسجد وہ ہے جہاں خالص اللہ کی بندگی کی جائے، خالص توحید کی دعوت دی جائے، اور وہاں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے منصوبہ بندیاں کی جائیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا کہ مسجد قباء بنوائی، اور پھر جیسے مدینے میں پہنچے ہیں تو مسجد بنائی۔ یہ ہے مومنوں کا کام۔ باقی اسی مدینے کے اندر جب عبداللہ بن ابی نے ایک مسجد بنائی تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا، یہ مسجد ضرار ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کے لیے یہ جگہ بنائی گئی ہے، خبردار وہاں پاؤں تک نہیں رکھنا ہے۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا کہ مشرکوں کو کس نے کہا ہے کہ مسجدیں بنائیں، یہ اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں۔ مسجدیں تو وہ بنائیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ ان کا داتا دستگیر، اللہ کو پکاریں، اللہ کے سامنے رکوع کریں، سجدے کریں، اس کی بڑائی کا اعلان کریں، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے وہاں مشورے ہوں، مومن آپس میں محبت کریں، یہ ہوتی ہیں مساجد۔ ان کو آباد کرنا، دل مومن کا اسی میں اٹکا رہتا ہے، یہ مساجد ہیں، تو ان کو آباد کرنا ہے۔ پھر زور دیا کہ دیکھو مسلمانوں، حسد نہ کرو، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، بڑا مسئلہ بن جاتا ہے حسد کرنا۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے، دوسرے کی دینداری کو دیکھ کے، یا کسی بھی چیز کو دیکھ کے جلن پیدا ہونا کہ اس کو یہ بات کیوں ملی ہے۔ تو رشک یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے دعائیں کی جائیں، یا اللہ اس کو دیا ہے، اس میں اور اضافہ فرما، اور یا اللہ مجھے بھی دے۔ اس طرح کا جو ہے، چاہے مال کا معاملہ ہو، دینداری کا معاملہ ہو، اس کو رشک کہتے ہیں۔ تو یہ بالکل جائز ہے، لیکن جلنا، اندر ہی اندر کڑتے رہنا، تو
یہ اصل میں پرابلم ہوئی ہے ان مسلمانوں کی، خاص کر جماعت کے اندر یہ چیزیں جب آ گئی ہیں، جو اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ایمان کی دعوت اٹھی، مومنوں کی ایک جماعت قائم ہو گئی، تو اس کے اندر یہ آہستہ آہستہ کیڑا پلا محمد حنیف کے اندر، اس کے اندر یہ حسد آیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور بغض اور جلن کے سے معاملات اس کے اندر اندر پلتے رہے، اور آخر میں اس نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ دو معاملات میں اس نے مقابلہ کیا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بھی کتنی چیزیں، لیکن دو طرح موٹی سامنے آئی ہیں۔ ایک سجدہ تعظیمی کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب نے حالانکہ تشریح کی ہے، اس قرآن و حدیث کا یہ مضمون ہے کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کرتے ہیں خوشی کے موقع کے اوپر یا جیسے بھی حالات ہوں، شکر گزاری کے طور پر اللہ کی نشانیاں جب ان کے سامنے آتی ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور سورہ آل عمران 80 نمبر آیت کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ تمام انبیاء اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ کبھی دوسروں کو اس طرح کی تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ لیکن محمد حنیف نے سجدہ تعظیمی جماعت کے اندر ڈال کے مشرک بنا دیا، مومنوں کو، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا، اور کہا کہ سارے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ بتاؤ بھائی، یوسف علیہ السلام کو کیوں سجدہ کیا تھا؟ سارے معاملات تو اللہ نے کیے، تو سجدے کا حقدار اللہ ہے یا یوسف علیہ السلام ہے؟ یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندو۔ اور دوسری بات، اس نے یہ دین کا معاملہ اس طریقے سے روکا کہ یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں، خاص کر یہ سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ ساری چیزیں، یہ آڈیوز بھی، ویڈیوز بھی، اس کو اس نے ناجائز قرار دینا شروع کر دیا۔ تو حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ دین کا کام جتنا ہے توحید کو پھیلاؤ، یہ خاص کر ویڈیو کے ذریعے بھی ساری چیزیں ہیں، ایمان اور اسلام کے لیے بالکل جائز ہے، اور کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک اجتہاد ہے، اس دور میں تو یہ تھی نہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں، آج کے دور کے اندر ان کا خوب استعمال ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اس نے اس جلن کی وجہ سے یہ معاملات کیے، اور بھی جو آپس میں تھوڑے بہت بکھر گئے ہیں، یہ کچھ گروپ بن گئے ہیں، یہ بھی حسد اور جلن ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ دیکھو ایک دوسرے سے حسد مت کرو، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی دین کی یہ خوشیاں ہمیں نصیب ہوں، اللہ اپنے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی مالک اپنے وعدے پورے کرے گا اپنے مخلص مومنوں کے ساتھ، کیونکہ وہ بہت قدردان رب ہے، وہ وعدے کو پورا کرتا ہے، وہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔